عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بچوں کا عقیقہ نہ کرنے پر والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ اگر استاد ہونے کے باوجود کسی کا عقیقہ دیا ہی نہیں جاتا تو کیا اس سے گناہ یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے؟ اور اگر والدین عقیقہ کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریدہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ہم میں سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو بکری ذبح کر کے اس کے خون کو بچے کے سر پر مل لیتے۔ جب اسلام آیا تو فرمایا ہم 7ویں دن بکری ذبح کرتے، بچے کے بال اتارتے اور سر پر زعفران ملتے۔ عقیقہ سے مراد بکری وغیرہ کو بچے کی پیدائش پر ذبح کرنا ہے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، کوئی کرے تو ثواب ہوگا، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سلمان بن عامر الجزبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بچے کی پیدائش پر عقیقہ ہے، بس تم اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی بکری ذبح کرو اور اس سے تکلیف کو دور کرو۔ ابو درداء کی روایت میں ہے کہ بچے کی طرف سے 2 بکریاں اور بچے کی طرف سے 1 بکری ذبح کرو، یا گائے میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ لے لیں، جب پوری گائے سے عقیقہ کر لیں، سب جائز ہے۔ اگر کوئی بالکل ہی عقیقہ نہ کرے تو بھی کچھ حرج نہیں، کیونکہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ ولادت سے پہلے عقیقہ کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ عقیقہ نہ ہوگا بلکہ یہ ذبح گوشت کھانے کے لیے ہوگا۔ جب کسی لڑکے یا لڑکی کے عقیقہ کا جانور ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے والا یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ آپ کی رضا کے واسطے محض آپ کی بارگاہ میں فلاں کی عقیقہ کا جانور ذبح کرتا ہوں۔ اور یہ دعا کرے، یا اللہ یہ میرے بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ ہے، لہذا اس کا خون اس کے خون کے بدلے، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلہ، اس کی ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے بدلے، اس کی کھال اس کی کھال کے بدلہ، اس کے بال اس کے بالوں کے بدلے میں ہے۔ یا اللہ اس کو میرے بیٹے یا بیٹی کے بدلے دوزخ سے آزادی کا بدلہ بنا دے۔ جس جانور کی قربانی جائز ہے اس میں عقیقہ کرنا بھی جائز ہے، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکرا وغیرہ، اور اونٹ گائے میں عقیقہ کے 7 حصے رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کے 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہو اور وہ ان سب کے عقیقہ میں 1 گائے یا 1 اونٹ ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ عقیقہ کے گوشت سے دعوت کرنا بھی جائز ہے، نیز عقیقہ یا قربانی کا گوشت ولیمہ کی دعوت میں استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ صاحب استطاعت شخص کے لیے اپنی اولاد کا عقیقہ کرنا مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود اپنی اولاد کا عقیقہ نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ باوجود استطاعت کے عقیقہ نہ کرنے سے آدمی عقیقے کے ثواب سے محروم کہلائے گا، لہذا صاحب استطاعت شخص کو اولاد کا عقیقہ کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث کی روشنی میں بعض علماء کی رائے ہے کہ عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کے نقصان یا والدین کے لیے بعض صورتوں میں مواخذے کا سبب ہو سکتا ہے۔ استطاعت ہونے کی صورت میں عقیقہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب بیان فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان بن عامر الجزبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا مسنون یا مستحب ہے، لہذا اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے ایز یعنی اس کے سر کے بال اور میل کچیل دور کرو۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے، اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کے عقیقہ کے لیے جانور ذبح کیا جائے، 7ویں ہی دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔ حضرت امام احمد نے تو اس ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا اور وہ کم سنی میں مر جاتا ہے تو اس کو اپنے والدین کی شفاعت کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ جب تک والدین اس کا عقیقہ نہ کر دیں وہ اس کے حق میں شفاعت کرنے کا اہل ہی نہیں ہوگا۔
بعض حضرات نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جب تک والدین بچہ کا عقیقہ نہیں کرتے اس کو بلائیوں، سلامتی، آفات اور بہتر نشوماں سے باز رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے جو برے نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ حقیقت میں والدین کے مواخذہ کا سبب بنتے ہیں کہ ترک عقیقہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ گروی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے بالوں وغیرہ کی گندگی اور اذیت میں مبتلا رہتا ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے بچے کو اذیت سے ہٹاؤ، یعنی اس کے بال میل کچیل اور خون وغیرہ صاف کرو۔ لہٰذا جب بچہ کا عقیقہ ہوتا ہے تو وہ گویا سر کے بال وغیرہ صاف ہو جانے سے اس اذیت سے نجات پا جاتا ہے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو آئندہ جب کرے تو 7ویں دن کا خیال کرنا مستحب ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس دن لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اس سے ایک دن پہلے عقیقہ کر دیں۔ مثلاً اگر لڑکا جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ کر دیں، اگر جمعرات کو بچہ پیدا ہوا ہے تو بدھ کو عقیقہ کر دیں۔ اس طرح جب بھی عقیقہ کیا جائے گا وہ حساب سے 7واں دن پڑے گا۔ اگر کوئی اس لحاظ کیے بغیر بھی کسی بھی دن عقیقہ کر دے، جب بقرہ عید کے دن قربانی کے ساتھ عقیقہ کر دے تو بھی جائز ہے۔ جس شخص کا پیدائش کے بعد عقیقہ نہ ہوا ہو تو بعد میں اس کو اپنا عقیقہ کرنا جائز ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا۔ عقیقہ کرتے وقت بچے کا عقیقے کی جگہ حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ اگر بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا۔ اگر والدین عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ان کے لیے حکم ہے، ارشاد باری طرح ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اسلام ایسا دین ہے جو انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ والدین عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، نہ اس سلسلے میں قیامت کے دن ان سے مواخذہ ہوگا۔